السلام علیکم دوستو، روزانہ اسلامک باتیں اور وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ڈیلی اصلاح لازمی سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو سماعت کیجیے، خود بھی عمل کیجیے اور آگے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کیجیے۔ آج بعض اوقات دوست پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمیں بہت سے غلط خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو ان کا کوئی قرآنی علاج بتائیے، کوئی حدیث مصطفیٰ میں علاج بتائیے۔ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی علاج اور وظیفہ ہمیں بتلایا ہے۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا عمل اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھے بتلائی وہ یہ فرمایا، اے ابو ذر، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ یہ عرش کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ کلمات اس خزانے سے آئے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے کم درجے کی جو بیماری ہے وہ ہم اور غم ہے۔ یعنی انسان کو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، انسان کو انجانا خوف سا لاحق ہو جاتا ہے۔ تو جس شخص کو ایسی کیفیت ہو تو وہ شخص جو ہے وہ اس وظیفے پر عمل کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یار مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ نماز مغرب کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد 450 مرتبہ یہ کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 7 دن تک کرے، ناغہ نہ بیچ میں ہونے دے، درمیان میں کوئی ناغہ نہ کرے، لگاتار روزانہ یہ کلمات جو ہے وہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ تعالی وسوسوں سے اس کو نجات مل جائے گی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وظیفہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، اور حضرت ابو ذر کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا اور لوگوں کے افادے کے لیے انہوں نے یہ بیان فرما دیا۔ یہ عام وظیفہ نہیں ہے بلکہ یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا ایک وظیفہ ہے۔ تو تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے خود بھی اس پر عمل کرے اور آگے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی مشکلات آسان ہو سکیں۔